اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ وہی پر گائیڈنس پر رہنمائی پر ایمان ہو، ورنہ برہم سماجیوں نے بھی تو ایک دین نکالا تھا، خدا پر ایمان، خدا کی پوجا پاٹ کر لیجیے، معاملات زندگی کے دنیا میں اچھی اچھی باتیں جہاں کہیں تمہیں ملتی ہیں ان کو لے لیجیے۔ اب اچھی اچھی باتیں ان لوگوں کے نقطۂ نگاہ سے دیکھیے کہ جو ان کو اچھی سمجھتے ہیں، ذرا پھر اس مجموعے کو اکٹھا کر کے دیکھیے۔ ٹھگ کا بیٹا جب تک پہلا قتل نہ کر لے اس وقت تک وہ دیوی کے مندر میں جا نہیں سکتا تھا۔ پہلے قتل کی جو غنیمت مال غنیمت ہوتا تھا لوٹ کا، اس کا 5واں حصہ لے کے مندر میں اس کو جانا ہوتا تھا، سب سے بڑی نیکی تھی۔ چل نہیں سکا برہم سماج۔ اٹل قوانین اس کے معنی وہی کے معنی ہے وہ ذریعہ جس سے اس کے قوانین ہم تک منتشر ہوتے ہیں۔ اس کو لانے والے وہ طریقہ ہے کہ وہ رسول ان کو کہا جاتا ہے، میسنجر جو اس کے ہیں۔ ہر انسان کو براہ راست وہی نہیں مل سکتی۔ طریق یہ ہے، میں بتا چکا ہوا ہوں کیوں یہ ایسا طریق اختیار کیا گیا، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال وہ جن کی وساطت سے وہ قوانین آتے تھے ان کے متعلق کیا ایمان رسول اور کیجیے آپ ایمان کے اجزاء کتنی اہمیت ہے، کہیں ان کو خدا نہ سمجھ لینا۔ یعنی رسول رسالت پر ایمان کے معنی یہ ہے کہ وہ الوہیت کے درجے پہ نہیں ہے، وہ صرف میسنجر ہیں، ڈاکیہ ہیں، خدا کا پیغام ہم تک پہنچاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں درمیان میں یہ ساری چیز، یہ تو اس الوہیت کو پاک کرنے کے لیے یہ سارے ایمان دوسرے آتے ہیں، مگر میں یہی وہ اجزاء باقی جو ہے ان کو خدا بنا دیا جاتا ہے۔ دین میں صاف بات ہوتی چلی جاتی ہے۔ ایمان اللہ پر، اس کے معنی یہ ہے کہ اس کی وحی یا گائیڈنس کے اوپر ایمان۔ کہاں ملے گی یہ چیز؟ اس کی کتاب میں، کتاب پر ایمان۔ یہ جنہوں نے آ کے دی ہے تمہیں تو نہیں معلوم، یہ انہوں نے آ کے دی ہے۔ یہ کیا کہ پیغامبر اس کا پیغام پہنچانے والے، مگر کی دنیا میں یہ جو ملائکہ تھے انہی کو گاڈسز بنایا تھا، دیوی اور دیوتا، خواہ وہ یونان کے بڑے بڑے فلاسفر تھے یا ہندوؤں کے ہاں کی جہالت، سب نے ان کو یہ جتنے بھی فطرت جسے وہ تکوینی قوتیں کہتے ہیں فطرت کی، انہیں دیوی دیوتا بنایا ہوا تھا۔ قرآن ان باطل عقائد کی نفی کرتا چلا جاتا ہے۔ ملائکہ فطرت کی قوتیں آدمی کے سامنے سے پر بسجود، عالم امر سے متعلق خدا کے پروگرام کو تکمیل تک پہنچانے کے ذرائع بس اس سے زیادہ نہیں ہے۔ ایمان صرف اسی چیز کے اوپر رہ جاتا ہے جسے آپ وہی یا خدا کی گائیڈنس کہتے ہیں۔ خدا پر ایمان صرف گائیڈنس کے لیے، تو اس نے اٹل قوانین دیے ہوئے ہیں۔ یہی ہے تعلق انسان کا اور خدا کا۔ کتاب کے اندر محفوظ کتاب کو لانے والا پیغامبر، باقی رہی یہ قوتیں جو اتنی بڑی بڑی محیط نظر آتی ہیں، خدا کے پروگرام کو بروئے کار لانے کے لیے خدا کی پیدا کردہ ہوا قوتیں۔ اور اگلی چیز، پہلی چیز قانون، اس کے بعد آخر کے معنی اس کا نتیجہ، قانون کے نتیجے پر یقین، یہ ہے ماحصل سارا اس یقین کا، اس ایمان کا۔ یہ قانون، اس کا یہ نتیجہ نکل کے رہے گا، اسے آخرت کہتے ہیں۔ ہر عمل ایک متعین نتیجہ پیدا کر کے رہے گا، یہ ہے عزیزان من ایمان۔ اب سوچئے کہ اس کے بغیر عمل کی کوئی عمارت بھی استوار ہو سکتی؟ میں کہتا ہوں عمل کے لیے تیار ہی نہیں ہو سکتا انسان۔ اور پھر ایمان اگر غلط چیزوں کے اوپر ہے، کوشش کرتے چلے جائیے ضائع ہو جائیں گی۔ ایمان صحیح قانون کے اوپر ہے، اتنی کوشش بلکہ اس سے بھی کم کوشش صحیح نتائج پیدا کر دے گی۔ یہ نتائج جو ہے ان کو آخرت کہتے ہیں۔ آخر میں ہونے والی چیز، یہ سارا عمل جو آپ کے ہاں کا ہوتا ہے وہ کہاں جا کے ختم ہوتا ہے؟ منتج کہاں ہوتا ہے؟ نتیجے پر۔ یہ آخری نتیجہ جو ہے اس عمل کا، اس پہ یقین، آخرت پر ایمان۔ اب یہ جو چیز ہے کہ وہ آخر نتیجہ کہاں نکلتا ہے، اس طبعی زندگی میں، اس دنیا کی زندگی میں نکلا تو اس کے بعد آگے چل کے نکلا تو زندگی مسلسل چلتی ہے۔ آخرت میں یہ چیز بھی آئی۔ آخرت تو آپ نے انجام کار عمل کے نتیجے کا نام دینا ہے، کس وقت وہ نکلتا ہے اس کا سوال ہی نہیں۔ یہ ہے آئیڈیالوجی، یہ ہے ایمان عزیزان من۔ اب سوچئے کہ عملی زندگی میں اس ایمان کی ضرورت پڑتی ہے یا نہیں؟ آپ ضرورت پڑتی کیا ہے؟ میں کہتا ہوں اس کے بغیر آپ ایک قدم نہیں اٹھا سکتے، چلے نہیں سکتے۔ اور اگر غلط قانون اور غلط ذریعے پہ ایمان ہو جائے، کمپاس آپ کی غلط ہو، اسے لے کے آپ اڑ گئے، پھر اس کا نتیجہ سامنے ہے، وہ بھی آخرت۔
صحیح رہنمائی جو ہے اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے، وہ بھی آخرت۔ غلط کمپاس کے ساتھ اڑنے کا آخری نتیجہ جہنم، صحیح کے ساتھ اڑنے کا آخری نتیجہ جنت۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا تو بات صاف واضح ہے، اس میں کسی منطقی آنا یوں شگافیوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ عملی زندگی میں روز ہم یہ دیکھتے ہیں، ایمان کے بغیر آپ چل نہیں سکتے ایک قدم بھی، پھر ایمان غلط چیز دے ایمان صحیح چیز، یہ تو ہے جی وہ آئیڈیالوجی۔ ایمان لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، یہی پانچوں اجزاء آ گئے جو میں نے ابھی گنائے تھے۔ قرآن میں یہی پانچ ہیں، ان میں سے کسی ایک کا انکار کفر ہے۔ ان پر اس طرح ایمان جو میں نے عرض کیا، یوں ہی نہیں کہ بھی مانتے ہیں خدا کو بھی مانتے ہیں رسولوں کو بھی مانتے ہیں، نہ، قرآن کہتا یہ بات نہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا مِثْلَ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ خدا کو ماننے والے اس طرح خدا کو مانے جیسا ہم نے اس قرآن میں کہا ہے اور تم جیسا مانتے ہو، پھر سمجھو کہ وہ ایمان والے ہیں، ورنہ چند داڑیوں کو چھوڑ کے ایمان تو ساری دنیا خدا پہ کہہ رہی ہے۔ سارا مغرب اپنے آپ کو بلیورز ان گاڈ کہتا ہے، اور اسی لیے آپ کو اکٹھا کرتا ہے نا اپنے حریف کے مقابلے میں اس پردے کے اندر، آؤ بلیورز ان گاڈ، وہ اچھے بلیورز ان، قرآن مانتے نہیں ہے بلیورز ان گاڈ، ان کو دھوکہ ہے یہ۔ ان کو میں نے کہا تو فوراً چٹکی لیے ایک چیز میں کہ کیا وہ ہمیں مانتا ہے، یہ جن کے اعمال کے یہ نتائج ہی نہیں نکل رہے ہیں ان کو یہ بلیور کیسے تسلیم کر دے گا بھائی؟ یہ ایمان ہے، تو یہ تو ہوگی بنیاد۔ اس کے بعد آگے کیا چیز؟ ہمارے ہاں تو ایمان تو اتنا ہی ہوتا ہے، وہ جس کی شہادت اگلے دنوں ملی تھی، کس نے پوچھا تھا کہ صاحب آپ کے مسلمان ہونے کا ثبوت کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے شادیاں کی تھی دو۔ مطلب ان کے کہنے کا یہ تھا کہ بہرحال اس وقت میں نے کلمہ پڑھا تھا نا، تو ہمارے ہاں کا ایمان تو ہے وہ کلمہ، اور وہ بھی اس ماڈرن ایج سے پہلے کی بات ہے۔ اس دور میں تو آپ دیکھتے ہیں اب اس نکاح کے اندر کلمہ بھی نہیں پڑھاتے، بہرحال آخری مرحلے میں جا کے جب وہ کلمہ کسی کام نہیں آتا مرتے وقت پڑھاتے ہیں ضرور۔ تو ایمان تو ہمارے یہاں رہ گیا یہ۔ اس کے اوپر آگے ارکان اسلام، ارکان پلرز کو کہتے ہیں، ستون کھڑے ہوئے ہوئے۔ اب آپ سوچ لیجئے، فرض کر لیجئے بنیاد بھی ٹھیک تھی اور اس کے اوپر آپ نے کھڑے کر دیے پلر، تو پھر عمارت بن گئی، بارش سے بھی آپ کو حفاظت مل گئی، گرمی سردی سے بھی مل گئی، چوروں سے بھی آپ محفوظ ہو گئے۔ کیوں کہ جی پان تھا مجھے کھڑے کر دیتے میں۔ یہ ارکان کھڑے کرنے تھے اوپر کو عمارت بنانے کے لیے، چھت ڈالنے کے لیے، تو چھت وت کچھ نہیں، یہاں بنیاد ہے اس کی جسے ایمان آپ کہتے ہیں، اس کا پتہ نہیں کہ یہ ہے کیا بات جو ایمان کہتے ہیں۔ اس کے اوپر جو آپ کھڑے کرتے ہیں وہ صرف رکن ارکان کھڑے کرتے ہیں، پلرز نہ عزیزم۔ لیس البر، یہ نہج رسوم کی پابندیاں، ریچولز کی پابندیاں، کوئی کشاد کی راہ نہیں۔ پہلی چیز کاٹ کے رکھ، کشاد کی راہ، یہ بنیاد محکم خدا کے قوانین کی محکمیت پر یقین کامل کنوکشن کی طرح کہ اس کے مطابق میں نے یہ کچھ کیا تو یہ نتیجہ مرتب ہو کر رہے گا، یہ ہو گئی بنیاد۔ اب آگے آئی بات عمل کی، بر ہوتا کیا ہے؟ یہاں تک صرف یہ چیز ہے، بنیاد رکھی گئی ہے، کیا ہوتا ہے؟ آت المال علی حبہ، بڑا ٹیکس، بر اس کے لیے ہے، کشاد اس کے لیے ہے جو مال کی اس قدر کشش کے باوجود اسے دے دیتا ہے۔ آپ کہیں گے اس کے لیے اتنے بڑے پہلے وہ جو بنیاد بنائی گئی، ایمان بنایا گیا، یہ اس کی ضرورت کیا ہے؟ اس کی ضرورت سمجھ میں ابھی آ جاتی۔ مال لے لینا، اپنے پاس جمع کر لینا، حاصل کر لینا، جیب میں رکھ لینا، گھر میں رکھ لینا، اس کا نتیجہ تو آپ کو پتہ ہے نا، ہر شخص جانتا ہے کتنا روپیہ میرے پاس ہے، اس سے میں مکان بنا لوں گا، زمین خرید لوں گا، موٹر آ جائے گی، یہ کچھ لوں گا، وہ یہ معلوم ہے نا آپ کو۔ مال کے لینے کے نتائج کا تو آپ کو پتہ ہے، مال کے دے دینے کے نتائج کیا ہے اس کا کیا پتہ ہے آپ کو؟ وہ تو کسی سے پوچھیے کہ وہ کہے گا کہ صاحب یہ تو جلدی ہے۔ مال لے لینے کے بعد کیا حاصل ہوگا اس کے لیے نہ وحی کی ضرورت ہے، نہ کسی رسول کے بتانے کی ضرورت ہے، نہ کتاب پر ایمان کی ضرورت ہے، خدا پر ایمان کی ضرورت ہے۔ ہر شخص جانتا ہے جس کی مٹھی میں پیسہ آ جاتا ہے کہ اس پیسے سے کیا کرنا ہے۔ یہاں خدا کی ضرورت نہیں پڑتی، یہاں ایمان کی ضرورت نہیں پڑتی،
یہاں آ کے پڑتی ہے کہ جہاں آپ نے جو اپنے پاس ہے دوسرے کو دیا، سارے دنیا کیا جی پاگل ہو گیا۔